الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پوچھو ہم سفروں مجھ سے ماجرائے وطن وطن ہے مجھ پہ فدا اور میں فدائے وطن آزاد ہندوستان کی تاریخ میں دو دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں ایک 15 اگست جس میں ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا دوسرا 26 جنوری جس میں ملک جمہوری ہوا یعنی اپنے ملک میں اپنے لوگوں پر اپنا قانون لاگو ہوا اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں 29 اگست 1947 کو 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس کو ملک کا موجودہ قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 ماہ 18 دن لگے دستور ساز اسمبلی کے مختلف اجلاس میں اس نئے دستور کی ہر ایک شق پر کھلی بحث ہوئی پر 26 نومبر 1949 کو اسے قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 کو ایک مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے نئے دستور پر دستخط کر دیا البتہ مولانا حسن روحانی نے مخالفت کرتے ہوئے دستور کے ڈرافٹ پر ایک نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا ہی اجرا اور توسیع ہے جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا بہرحال 26 جنوری 1950 کو اس نئے دستور کو لاگو اور نافذ کر کے پہلا یوم جمہوریہ منایا گیا اس طرح ہر سال 26 جنوری جشن جمہوریت یوم جمہوریت کے عنوان سے منایا جانے لگا اور 15 اگست 1947 کی طرح یہ تاریخ وہی ملک کا قومی اور یادگار دن بن گیا جمہوریت کے نام پر جشن کا مقصد بہار اور جشن کا یہ دن ایک دو انگلی کٹا کر نہیں ملا ایک دو سال احتجاج کر کے نہیں ملا اگر آپ 1857 کی بغاوت سے تاریخ کا حساب کریں گے تب وہی 1947 تک 90 سال بنتے ہیں یہ سچ ہے کہ 18ویں صدی میں مغل سلطنت زوال انگریزوں کو عروج ملا مگر انگریزوں کا پہلا جہاز 1601 میں دور جہاں گیری میں ہی آ چکا تھا اس حساب سے ہندوستان جنت نشاں انگریزوں کا انقلاب 47 میں 346 سال بعد ہوا اس دوران ظلم و بربریت کی ایک طویل داستان لکھی گئی جس کا ہر صفحہ ہندوستانیوں کے خون سے لطپت ہے جذبہ آزادی سے سنسار اور سر پر کفن باندھ کر وطن عزیز اور اپنی بقا کے لیے بے قطر آتش افرنگی میں کودنے والوں میں مسلمان صف اول میں تھے جنگ آزادی میں مسلمانوں کی قربانیاں الگ کر دیں تو ہندوستان کبھی آزاد نہ ہوگا تاریخ آزاد ہند کے ساتھ کبھی انصاف نہ ہوگا آزادی ملنے کے بعد سب سے بڑا مسئلہ یہ اٹھا کہ ملک کا دستور کیسا ہو مذہبی ہو یا لامذہبی اقلیت و اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائے آزادی کے بعد ملک میں جمہوری نظام نافذ کرنے میں جمعیت علماء ہند کے رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جمعیت علماء ہند کے رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جمعیت ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمان سیف حبی نے بحیثیت حکم دستور کے اقلیتوں کو مراعات دلانے میں نمایاں حصہ لیا چنانچہ ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوامی تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری نظام جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے جس میں تمام شہروں کے لیے سماجی معاشی سیاسی انصاف خیال اظہار رائے آزادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا اس وطن کا رکھوالے ہیں ہم
جگل والے ہیں ہم، اس وطن کے رکھوالے ہیں ہم، شیر جگل والے ہیں ہم، موت سے ہم نہیں ڈرتے، موت سے ہم نہیں ڈرتے، موت کو باہوں میں پالے ہیں ہم۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔